بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ڈھاکہ میں حالات خراب ہو رہے تھے۔ مفتی باہنی منظم ہو کر پاکستان کو توڑنے اور بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہی تھی۔ والد صاحب آنے والے حالات کے پیش نظر واپس مغربی پاکستان لوٹ جانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے۔ عرصہ ہوا نانا اور نانی کی وفات کے بعد میرے والدین نے خالہ کو اپنے گھر رکھ لیا کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ والدین نے کافی دیکھ بھال کے بعد ان کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر لیا اور عزت سے بیاہ دیا۔ خالہ اور ان کے رفیق زندگی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اس زمانے میں والد صاحب کے ایک دوست نے آفر کی کہ تم ڈھاکہ آ جاؤ اور کچھ سرمایہ لگا کر میرے ساتھ شریک کاروبار ہو جاؤ۔ اس دوست کا نام فیض احمد تھا۔ اس کا عرصہ دراز سے ڈھاکہ میں چمڑے کا کاروبار تھا۔ ان دنوں والد صاحب کے مالی حالات دیگر گوں تھے۔ انہوں نے اپنا کاروبار ختم کر دیا اور دوست کی پیشکش قبول کرتے ہوئے سرمایہ مشرقی پاکستان منتقل کر دیا۔ یوں وہ فیض کے لیدر بزنس میں شریک ہو گئے۔ معقول منافع ہونے لگا تو ابو اپنی فیملی کو بھی لاہور سے ڈھاکہ لے آئے اور وہاں ایک نئی اور خوش و خرم اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ 10 برس ڈھاکہ میں سکون سے گزر گئے۔ پھر دھیرے دھیرے مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک نے زور پکڑ لیا اور ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ تبھی والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ ڈھاکہ سے کاروبار سمیٹ کر واپس چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے پہلے فیملی کو لاہور پہنچایا تاکہ ہم لوگ دوبارہ سیٹ ہو جائیں۔ وہ گھر فروخت کر کے ڈھاکہ شفٹ ہوئے تھے اور اب رہائش کا مسئلہ تھا۔ امی نے خالہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے گھر رہائش رکھیں جب تک اپنی رہائش کا بندوبست نہیں ہوتا، لہٰذا عارضی طور پر ہم لوگ ان کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب نئے سرے سے زندگی شروع کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی تھی۔ ڈھاکہ میں خوش و خرم زندگی کے دن گزرے تھے۔ کیا خبر تھی کہ عجلت میں واپس لوٹ کر آنا پڑے گا۔ ہم بس تھوڑا سا ضرورت کا سامان ہی لائے تھے۔ ہمارا کنبہ بڑا تھا، اپنا گھر نہیں تھا۔ مالی پریشانی نے والد صاحب کو بوکھلا دیا۔ امی سے کہا کہ ڈھاکہ جا کر سامان لے آتے ہیں، نیز کاروباری شراکت دار سے سرمایہ کا حساب کتاب بھی کرنا ہے۔ بچوں کو خالہ اور خالو کے پاس چھوڑ کر وہ دوبارہ ڈھاکہ روانہ ہو گئے، کیونکہ ابھی حالات نے زیادہ شدت اختیار نہیں کی تھی۔ یہ کیریوں کا موسم تھا۔ خالہ نے اچار ڈالنے کے لیے بہت سی کیریاں منگوائی۔ لڑکیاں کیریوں کی شیدائی ہوتی ہیں۔ میں نے بھی کاشوں پر نمک مرچ چھڑک کر خوب مزے لیے۔ تبھی پیٹ میں درد ہوا اور پیچش میں مبتلا ہو گئی۔ خالہ اسکول ٹیچر تھی، صبح پڑھانے جاتی تھی۔ روز کہتی تھی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی، مگر نہ جا سکی۔ میں گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتی رہی، آرام نہ پایا تو خالو نے کہا بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ خالہ کو ہمارے آنے سے بہت آرام ملا تھا۔ ہم تینوں بہنیں ان کے گھر کا تمام کام کر دیتے تھے، اس لیے خالو اور زیادہ ہمارا خیال رکھتے تھے۔ جس روز وہ ڈاکٹر سے ٹائم لینے گئے، امی بھی ڈھاکہ سے آ گئیں۔ خالو نے امی کو کہا باجی بہت اچھا ہوا آپ آ گئیں، کل آپ کے ساتھ ریحانہ بیٹی کو لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے، جب تک یہ کسی اچھے معالج سے دوا نہ لے گی آرام نہ آئے گا۔ اگلے روز جب کہ میں اور امی خالو کے ساتھ ہسپتال جانے کو گھر سے نکل رہے تھے، ہماری پھوپھی فیصل آباد سے ملنے آ گئی۔ نند کا معاملہ تھا۔ والدہ نے خالو سے کہا بھائی جان آپ ٹائم لے چکے ہیں، ریحانہ کو آپ لے جائیے، نند کے لیے کھانا بنانا ہے، دور سے یہ لوگ آئے ہیں۔ اس وقت خالہ اسکول میں تھی، لہٰذا میں خالو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال سے واپسی پر خالو نے گاڑی ایک شاپنگ سینٹر پر روک لی۔ انہیں کچھ ضروری سامان لینا تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس روز دھوپ بہت تیز تھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ خالو نے کہا ریحانہ بیٹی تم گاڑی میں بیٹھو، میں تم کو کولڈ ڈرنک لا کر دیتا ہوں، جب تک پیو گی میں سامان خرید لوں۔ دراصل خالہ کی سہیلی کی بیٹی خولہ کی شادی تھی۔ خالو نے ضروری سامان خریدا تو خالہ کے لیے لپسٹک اور ان کی پسندیدہ چوڑیوں کا سیٹ بھی خرید لیا۔ وہ سیٹ انہوں نے مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے ریحانہ کانچ کی ہیں، سامان ٹوٹ جائیں گی، تم ان کو ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ رکھو، خدا جانے کدھر سے۔ اسی وقت خالہ نمودار ہو گئی۔ غالباً وہ بھی اسی اسٹور سے میک اپ کا سامان خریدنے کے ارادے سے آ گئی تھی۔ انہوں نے خالو کو مجھے پیکٹ اور کولڈ ڈرنک دیتے ہوئے دیکھ لیا، تاہم خالو نے ان کو نہیں دیکھا اور مجھے گھر لے آئے۔ خالہ اپنی کولیگ ٹیچرز کے ساتھ تھیں جو سب ان کے ساتھ شادی کی تقریب میں جانے والی تھی۔ تبھی اکٹھی اسکول سے بازار خریداری کو آئی تھی۔ پھوپھی نے اپنے گھر کا ایک حصہ جو خالی پڑا تھا والدہ کو دے دیا کہ جب تک اپنا گھر نہیں ملتا آپ میرے گھر پر رہیں، آپ کا گھریلو سامان پہنچ جائے گا تو کہاں رکھے گی، تمہاری بہن کے گھر تو سامان رکھنے کی گنجائش نہیں۔ وہ میری والدہ سے یہی کہنے آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر امی پھوپھی کے ساتھ مکان دیکھنے ان کے گھر چلی گئی۔ میں اور خالو پہنچے تو وہ بولی میں کل واپس آ جاؤں گی، تو خالو تم کو دوا دیں گے، تم کھا لینا، اور کھانے میں سادہ کھچڑی کے سوا کچھ مت کھانا۔ جب خالہ شام کو لوٹی ہم بہن بھائی گھر پر تھے۔ وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح گھر میں داخل ہوئی، آتے ہی دھاڑنے لگی۔ ہم ڈر گئے، اچانک خالہ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کسی کو کچھ سمجھنے اور پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا اور میز پر رکھا ہوا کانچ کی چوڑیوں کا ڈبہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ مجھے مارتی جاتی تھی اور گالیاں دیتی جاتی تھی۔ خالو خونک صورت بنائے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کہ باجی نے خود کہا تھا کہ وہ ہسپتال نہیں جا سکتی، ڈاکٹر سے ٹائم طے ہو چکا تھا۔ انہی کی اصرار پر میں ریحانہ کو ہسپتال لے گیا تھا۔ واپسی پر جو خریداری کی وہ تمہارے لیے کی تھی، ریحانہ کے لیے نہیں کی تھی، اس نے محض ڈبہ تھاما تھا۔ تم کو یہ کیسی غلط فہمی ہو گئی ہے؟
مجھے سب پتہ ہے، دکاندار نے بتا دیا کہ تم نے کیا کیا خریدا تھا۔ اب مجھ سے باتیں بنا رہے ہو، میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ میری چیخ و پکار سن کر پڑوس سے 2 خواتین آ گئیں جو آپس میں ساس بہو لگتی تھیں۔ انہوں نے خالہ کے ہاتھوں سے میرے بال چھڑائے، بیچ بچاؤ کرانے لگی کہ کیوں بیچاری بچی کو اس بے دردی سے مار رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ اس پر خالہ رونے لگی کہ دیکھو تو صحیح، اس کی کرتوت کل آئی ہے اور آج میرے شوہر کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی، شاپنگ کر رہی تھی، جبکہ ماں اور خالہ گھر میں ہیں۔ اسے اپنے خالو کے ہمراہ اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لڑکی نے مجھے برباد کرنے کی ٹھانی ہے۔ یہ دیکھو چوڑیاں جو وہ اس کے لیے تحفے میں لائے ہیں۔ ان کے واویلے پر پڑوسنوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ بزرگ عورت نے خالہ سے کہا، فائزہ ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، محلے میں تمہاری اور تمہارے شوہر کی عزت ہے، بیٹا اپنی عزت کو خراب مت کرو۔ خالہ پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، میں خوب جان گئی ہوں یہ لوگ ہمارے گھر اور دولت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ آخر کس خوشی میں باجی نے اس کو اکیلے تمہارے ساتھ ہسپتال بھیج دیا اور خود کہیں اور روانہ ہو گئی؟ ایسی کیا آفت آ گئی تھی؟ وہ بعد میں چلی جاتی یا کل ہسپتال چلی جاتی، آج ہی جانا تھا، اکیلے تمہارے ساتھ جانے کا بہانہ کیا؟ یہ سب سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ چوڑیوں کا ڈبہ اٹھا کر دکھاتی کہ دیکھو، یہ دیکھ لو ثبوت، ہمارے میاں کی شرافت کا بھانجی کے لیے کانچ کی چوڑیاں اور میک اپ کا سامان لیا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا میں مر گئی تھی؟ مجھے ساتھ نہ لے جا سکتے تھے؟ اگر میرے لیے یہ سب کچھ خریدنا تھا، اس کے ساتھ کیوں گئے؟ اب خالو سے برداشت نہ ہو سکا، خالہ کو 2 ہاتھ جڑ دی اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ میں اس ناگہانی آفت سے اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ ساری رات مسلسل روتی رہی، وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ شکم میں اور زیادہ مروڑیں اٹھنے لگیں، غرض میری بری حالت ہو گئی۔ چھوٹی بہن اور بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ اگلے روز امی جان پھوپھی کے گھر سے لوٹی تو میں بستر میں پڑی بخار میں پھنک رہی تھی۔ امی نے جب سارا حال سنا تو وہ بھی سخت پریشان ہو گئی۔ خالہ سے بات کی مگر انہوں نے بھی ایک نہ سنی، امی کو بھی خوب بے عزت کیا۔ والدہ اگلے روز سامان اٹھا کر ہمیں پھوپھی کے گھر لے آئیں، مگر خالہ اور خالو کے درمیان جو دراڑ پڑ گئی تھی وہ خلیج بن گئی۔ خالو کو اپنی بیوی کے طرز عمل سے شدید دکھ پہنچا تھا، کیونکہ خالہ نے اسی پر بس نہ کیا، آئے دن ہمارے گھر خطوط آنے لگے جو خالو کی طرف سے ہوتے اور لکھا ہوتا کہ ریحانہ صبر کرو، میں بہت جلد تمہاری خالہ کو طلاق دے کر تم کو اپنا لوں گا۔ غرض ایسے کلمات اور کبھی ایسی فحش باتیں لکھ کر بھجواتی رہیں جن کو پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ جب امی نے اس سلسلے میں خالہ اور خالو سے رابطہ کیا تو خالہ نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ خالو نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ خطوط میرے نام سے خود تمہاری بہن لکھوا رہی ہے، میرا کوئی قصور نہیں، اسے سمجھاتا ہوں تو اور شیر ہوتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ آپ کی بچی کو بدنام کرنے کی ٹھانی، آپ بہن ہیں اس کی، خود ہی اپنی بہن کو سمجھائیے، میں بے بس ہوں۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ ہر وقت روتی، اپنے اوپر اس گھناؤنے الزام کی وجہ سے جی چاہتا خودکشی کر لوں۔ امی بھی روتی تھی کہ خدا جانے چھوٹی بہن نے کون سے دنوں کا مجھ سے انتقام لیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ خالہ شادی سے قبل ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، مگر وہ ٹھیک نہ تھا۔ امی جان نے اس کے ساتھ شادی کی مخالفت کی اور خالو جان سے بہن کی شادی کرا دی تھی۔ ان دنوں تو خالہ امی کی دسترس میں تھی، اپنی منمانی نہیں کر سکتی تھی، شاید وہی رنجش دل میں پال لی تھی کہ اس رنجش نے اب امی کے سکون کو تاہ و بالا کر دیا تھا۔ ہم نے سال بھر خالہ اور خالو سے ناطہ نہ رکھا، نہیں معلوم کہ ان کے گھر میں کیا حالات رہے۔ ایک روز اچانک خالو جان ہمارے گھر آئے، وہ بہت خستہ حال اور اجڑے ہوئے تھے۔ ابو کے گلے لگ کر خوب روئے، امی سے فریاد کر کے دل کی بڑاس نکالی اور بتایا، میں نے فائزہ کو سمجھانے اور گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے سمجھوتا نہ کرنے کی ٹھان لی، آخر کار خلا لے کر گلو خلاصی کر لی ہے اور وجہ ریحانہ کو بنایا، جس کو میں بیٹی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ میرے والدین کو خالو کی حالت پر رنج ہوا، انہوں نے تسلی دی کہ قدرت کو یہی منظور تھا، سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا جو اچھے گھرانے سے تھا، اتفاق کے لڑکی کی بڑی بہن باجی کے اسکول کی پرنسپل کی کزن تھی۔ باتوں باتوں میرے اور عادل کے رشتے کا ذکر نکلا، خالہ بھی پرنسپل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے جانا کہ میری بھانجی کا رشتہ عادل سے طے ہوا تو انہوں نے اس کی بہن سے کہا، یہی وہ لڑکی ہے جس کے سبب میرا گھر برباد ہوا ہے۔ یہ سن کر لڑکے والوں نے رشتہ توڑنے کے بجائے خالو سے رابطہ کیا۔ وہ خالو کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے جب حقائق بتائے تو لڑکے کے والد نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور اس طرح میرا رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا اور میری شادی عادل سے ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ میری خالہ اپنی فطرت کے باعث اجڑ کر پھر آباد نہ ہو سکی۔ سچ ہے کہ ایک نادان عورت اپنے ہی وسوسوں کی کلہاڑی سے اپنی خوشیوں کے باغ کو اجاڑ دیتی ہے اور الزام دوسروں پر لگاتی ہے۔